اور ہر قسم کی عزت، تعظیم، حمد و ثنا، تمجید کے لائق ہے. آمین. کیونکہ خداوند یسوع مسیح تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. تمام مخلوقات، کریشن سے بھی پہلے، تمام کریچرز سے پہلے، تخلیقات سے پہلے وہ مولود ہے. اور آج ہم کلام مقدس میں سے یہی سیکھیں گے. تمام مخلوقات سے پہلے مولود. آمین. میرے ساتھ کہیں، تمام مخلوقات سے پہلے مولود. تو آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں. پالوس رسول کا کلوسیوں کے نام خط اور اس کا پہلا باب کلام مقدس میں سے کھول، اور اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت سے کلام مقدس کو ہم پڑھیں گے. اور آج کے کلام کا عنوان ہے تمام مخلوقات سے پہلے مولود. تمام مخلوقات سے پہلے مولود. Begotten before all creations. Begotten, مولود، پہلے مولود. تمام مخلوقات سے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے پہلے مولود. اور اس کرسمس پر ہم خداوند یسوع مسیح کی شان کو جان رہے ہیں، اس کے بھیدوں کو جان رہے ہیں، اور جانیں کہ جس پر خداوند یسوع کا مکاشفہ کھلتا ہے وہ اس زمین پر مکمل طور پر کثرت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، ابنڈنٹ لائف میں داخل ہو جاتا ہے، بھرپور زندگی حاصل کرتا ہے، اور جینے کا مطلب حاصل کرتا ہے، جینے کا مقصد حاصل کرتا ہے، اور اس زمین پر وہ سیلیبریشن کرتا ہے. اور آج ہم یسوع کی جب عید منا رہے ہیں، اس کو ویلکم کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور گھروں کو سجایا جا رہا ہے، دلوں کو سجایا جا رہا ہے، کلام کو سنا جا رہا ہے، اور سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، کیک پیش کیے جا رہے ہیں، اور کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، گفٹس دیے جا رہے ہیں. تو یسوع کو ہمیں جیسا وہ ہے جاننا بہت ضروری ہے. آمین. یسوع کو جاننا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف جاننا بلکہ آرزو رکھیں کہ اس کرسمس پر آپ کی یسوع سے ملاقات ہو جائے. آمین. جتنی زیادہ تعظیم اس کی کریں گے اور جتنا زیادہ کلام میں سے اس کے بارے میں سیکھیں گے، آپ کی یسوع سے ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے لیے ریئل ہوتا جائے گا، حقیقی، ریئلٹی ہوتی جائے گی، اور خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. تو پالوس رسول کا کلوسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سے سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں وہ سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے
جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پالوس اسی کا خادم بنا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ خوبصورت کلام، روح القدس کی ہدایت سے نبیوں کو، رسولوں کو خوبصورت کلام دیا گیا۔ ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک پیراگراف بہت قیمتی ہے۔ یہ قیمتی موتی ہیں جو آج صبح آپ لینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو اس کلام کی قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، تب یہ کلام آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ اور جس شخص کی زندگی کا حصہ کلام بن جاتا ہے، وہ اس زمین پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی۔ اور آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں کلام کی دولت سے، تو آج کے کلام کا عنوان ہے تمام مخلوقات سے پہلے مولود۔ آمین۔ اور یہ ایک بھید ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور 15ویں آیت جو ہے یہ آج ہماری مرکزی آیت ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ لکھا ہے اس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ آن دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ آمین۔ تمام مخلوقات، جس میں سب سے پہلے آسمان اور زمین، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، پودے، ہوا کے پرندے، مچھلیاں، سمندر، پہاڑ، اور سب سے آخر میں انسان۔ تمام مخلوقات، آسمان، زمین، فرشتے، ہر چیز اور انسان، ان سے پہلے مولود، ان سے پہلے۔ مولود کا جو لفظ ہے یہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پیدا کیا گیا، کریٹڈ بینگ، کریشن، مخلوق۔ اس کا مطلب ہے بیگوٹن، جو کہ اپنے اندر گہرے معنی رکھتا ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مولود ہو، اس سے پہلے کہ کریشن، مخلوقات آئیں، ہمیں جاننا ہے کہ یسوع، اس کی شخصیت، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کا وجود، اس کا جوہر، اس کا ڈی این اے کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح تمام مخلوقات سے پہلے تھا، یہ یاد رکھنا ہے، تمام مخلوقات سے۔ اس سے پہلے کہ چیزیں تخلیق ہوتی اس کا وجود تھا، لیکن اس کا وجود کیسا تھا، وہ کہاں پر تھا؟ اور مولود کے لفظ پر غور کریں گے۔ مولود کا جو انگلش میں روٹ ہے وہ ہے بیگوٹن، اور جب ہم گریک میں یا ادر لینگویجز میں دیکھیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا
بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ کریشن کو پیش نہیں کرتا، پیدا ہونے کو پیش نہیں کرتا۔ جس طرح سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سے آسمان پیدا ہوا ہے، جس طرح زمین پیدا ہوئی ہے، جس طرح سے مخلوقات فرشتے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح سے انسان پیدا ہوئے ہیں، یہ ہرگز لفظ جو ہے اس کی روٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایکسپریس کرنا مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنا آسان ہے۔ تو آئیں ہم پہلے مولود کے لفظ کو سمجھیں۔ تو میرے ساتھ یوحنا رسول کی ہی انجیل نکالیں کلام مقدس میں سے، اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے، جو یسوع ہے، جو مولود ہے، جو تمام مخلوقات سے پہلے ہے، جس کے وسیلہ سے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے پیدا کیے گئے ہیں، جہان پیدا کیے گئے ہیں، عالم پیدا کیے گئے ہیں، وہ شخصیت کون ہے اور کہاں تھی؟ کلام مقدس میں یوحنا کی پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا۔ آمین۔ ابتدا میں، in the beginning، اس سے پہلے کہ آغاز ہو، beginning سے بھی پہلے ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اس آیت کو سمجھنا ایک عام ذہن کے لیے، ایک عام قاری کے لیے، ایک عام ریڈر کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے بھید ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے یوحنا رسول پر ظاہر ہوئے، اور اس نے لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں۔ اور جب لکھا ہے ابتدا، تو یہاں پر جو بگننگ ہے یہ آسمان اور زمین کی کریشن کو پیش کرتی ہے، ابتدا۔ لیکن یسوع جو ہے، جو کلمہ ہے، جو کلام ہے، جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، وہ اصل میں ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے۔ اس کی ابتدا کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ خدا کا جب ہم نام لیتے ہیں اور خدا کی بات کرتے ہیں، تو کوئی شخص، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان جان سکتا ہے کہ وہ کب سے موجود ہے، خدا کب سے موجود ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے، وہ خود سے موجود ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ابد سے موجود ہے، وہ ازل سے موجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ابتدا کا کسی کو پتہ نہیں، اس کی انتہا کا کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ یہ ایک انسان کے لیے بھید ہے۔ اور انسان جو ہے اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کی حکمت، اس کی سوچ، اس کا ادراک وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اور جب یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، کلام کس کے ساتھ تھا؟ جب یہ یہاں تک اگر جملہ رہتا تو ہمیں دو سیپریٹ چیزیں نظر آتی۔ غور سے سنیں اس آیت کے اس حصہ کو، کلام خدا کے ساتھ۔ اب یہ خدا ہے، یہ کون ہے؟ اور یہ ہے کلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کلام۔ تو جب ہم کہیں خدا یہ ہے اور کلام یہ ہے، تو یہ کلام جو ہے یہ کس کے ساتھ تھا؟ تو پھر یہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ کس کے ساتھ ہے یہ؟ لیکن اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ عجیب ہے، وہ مشکل ہے، وہ بامانی ہے، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس حصے کو، پھر اگلا حصہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ کلام جو ہے یہ کلام ہے، یہ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ۔ یہ خدا ہے اور یہ کیا ہے؟ اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ ابتدا سے، شروع سے، ہمیشہ سے، فار ایور۔
یہ کلام کس کے ساتھ ہے؟ لیکن جو اگلا حصہ ہے وہاں لکھا ہے اور کلام خدا تھا. اور کلام کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کلام. یہ کیا تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ کتنا مشکل نام ہے کہ خدا کے ساتھ تھا. خدا کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ. یہ آیت واضح کرتی ہے کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کلام خدا تھا. خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. کلام کو کسی نے پیدا نہیں کیا. جب کلام خدا ہے تو کلام کو کسی نے پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے. وہ خدا ہے. کلام خدا ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اور یہ سچ بات ہے, خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی خدا کو کسی نے پیدا کیا. یہ سچ ہے کیونکہ یہاں پر یہ آیت بڑا بھید ہماری زندگی میں کھولتی ہے. اور میں یہاں پر یوں کہوں گا, لکھا ابتدا میں کلام تھا. میں کہوں گا جو بگننگ ہے, جو آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کی بگننگ ہے, آغاز ہے, اس سے پہلے کیا تھا؟ کلام تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ کلام تھا. ابھی ہم خدا اور کلام کی شخصیت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. تو کلام خدا تھا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, خدا اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے اور وحدانیت رکھتا ہے. کثرت کا مطلب ہے خدا کی شخصیت میں, ذات میں کثرت پائی جاتی ہے. اور وہ الوہیم خدا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات, اپنی شخصیت میں کثرت کا خدا ہے. اور اس کثرت میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں, 3 شخص پائے جاتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرنا جو ہے یہ کبھی بھی کریشن نہیں ہو سکتی. کریشن کا مطلب ہے خدا مخلوق نہیں بن جاتا. جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو وہ مخلوق نہیں بن جاتا, بلکہ وہ ظاہر کرتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو باپ کے روپ میں ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد غور سے سنیں, اگر اس آیت کو یوں پڑھا جائے, ابتدا میں کلام تھا. اس آیت کو اگر یوں پڑھا جائے اور کلام باپ کے ساتھ تھا, جہاں پر خدا کا لفظ لکھا ہے اگر اسے یوں پڑھیں, ابتدا میں کلام تھا اور کلام باپ کے ساتھ تھا. خدا باپ کے ساتھ تھا اور کلام باپ کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ اور جو کلام ہے وہ بیٹا بن گیا جو باپ کے ساتھ تھا. آمین. اس کلام کے لیے, اس بیٹے کے لیے زوردار تعریف. پریز گاڈ, ہاللیلویا. بیٹا بن گیا. میں نے یہ نہیں کہا کریٹ کیا گیا, کیونکہ اس بھید کو پہلے مخلوقات سے پہلے کے حصہ کو جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آسمان, زمین, فرشتے اور انسان, چرند پرند چیزیں بنائی جاتی, اس سے پہلے خدا کا سٹیٹس, خدا کا مرتبہ, خدا کا رتبہ, خدا کی شخصیت, خدا کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے پہلے کے حصے کو جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم یسوع کے بارے میں جانیں, اس سے پہلے کہ بیٹے کے بارے میں جانیں, اس سے پہلے کہ باپ کے بارے میں جانیں, اس سے پہلے کہ روح القدس کے بارے میں جانیں, ہمیں تمام چیزوں سے پہلے خدا کو دیکھنا ہے. اصل میں جب سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے, پہلا حصہ غور سے سنیں, پہلا حصہ خدا کا,
خدا ایگزسٹ کرتا ہے، وجود ہے اس کا، وہ موجود ہے. یہ پہلا حصہ ہے اس کا. دوسرا حصہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ کریشن کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کریشن. وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. کتنے سٹیپ میں نے بتائے ہیں جاننے کے لیے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خدا ایگزسٹ، خدا اپنا وجود رکھتا ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ کیا ہے؟ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. جو پہلا حصہ ہے جس میں خدا وجود رکھتا ہے، اس میں خدا سیلف ایگزسٹنٹ ہے، وہ اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے، وہ اپنی ذات میں خوش ہے، وہ لائف ہے، وہ زندگی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ مبدا ہے، وہ ہر چیز اس کے اندر ہے، وہ ایک کمیونٹی ہے، اور وہ اپنی شخصیت میں خوش ہے. یہ خدا، ابھی خدا نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا انسان میں، صرف خدا کے بارے میں جانا ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، وہ پہلے سے ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خدا ہے. وہ خود سے وجود رکھتا ہے، خود سے موجود ہے. آمین. لیکن جب وہ ظاہر کرتا ہے، یہ اب دوسرے سٹیپ میں آ گئے، جب وہ ظاہر کرتا ہے تو پھر ظاہر کرتے ہوئے تین شخصیات میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر جو یوحنا کی انجیل لکھی گئی ہے، یہ خدا کے ظہور کو بیان کر رہی ہے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کیسے کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. جو کلام خدا کے ساتھ تھا وہ بیٹا بن گیا. کلام کیا بن گیا؟ بیٹا بن کر ظاہر ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اور جو خدا ہے وہ باپ بن گیا، اور کلام جو خدا ہے وہ کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا. ابھی ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی ہم سوچ رہے ہیں اب اس نے ظاہر کیسے کیا. تو یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. اب ہم بیگوٹن کا لفظ دیکھنے لگے ہیں. خدا نے پلان کیا کہ میں مخلوقات بنانے جا رہا ہوں. میں کیا بنانے لگا ہوں؟ مخلوقات. خدا نے کہا میں 2 عالم بنانے جا رہا ہوں. خدا نے کس سے کہا؟ خدا نے بیٹے سے کہا. خدا باپ نے کس سے کہا؟ بیٹے سے. ابھی کچھ نہیں بنا، ابھی کوئی تخلیق نہیں ہوئی، کوئی مخلوقات نہیں بنی. ابھی بیٹا جو ہے وہ مولود ہونے لگا ہے. غور سے سننا ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا ہے؟ مولود. وہ باپ کی شخصیت کا حصہ ہے، وہ باپ کے ساتھ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ خدا ہے. تو باپ بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ میں مخلوقات بنانا چاہتا ہوں. 2 جہان بنانا چاہتا ہوں. ایک روحانی عالم، یعنی 2 عالم بنانا چاہتا ہوں. ایک روحانی عالم اور دوسرا کون سا عالم؟ جسمانی عالم. اور روحانی عالم میں بھی مخلوقات کو رکھنا چاہتا ہوں اور جسمانی عالم میں بھی مخلوقات کو رکھنا چاہتا ہوں. یہ ابھی مخلوقات بنی نہیں ہے، ابھی یہ پلاننگ ہے، ابھی یہ خدا کا تھاٹ ہے، ابھی یہ باپ کا جو اپنے تھاٹ کو، اپنے خیال کو پیش کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے اور بیٹے سے بات کر رہا ہے. آمین. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کیا کہا؟ یس آئی ایم ریڈی. تمام مخلوقات سے پہلے اس نے کیا کہا؟ آئی ایم ریڈی. ابھی مخلوقات نہیں بنی. اس نے کیا کہا باپ سے؟ باپ میں تیار ہوں. جو ہی اس نے کہا میں تیار ہوں، روح القدس نے کہا I am ready to manifest these 2 realms. میں ان 2 عالموں کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں. کیونکہ روح القدس جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے. وہ باپ کو ظاہر کرتا ہے
ہماری شخصیت یا ہماری زندگی میں، اور وہ بیٹے کو ظاہر کرتا ہے. آمین. وہ بیٹے کو ظاہر کرتا ہے. تو جو بگننگ ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عالم خدا نے اس کا آغاز کب کیا. لیکن غور سے سنیں، سب سے پہلے اب عالم کریشنز ہونے لگی، مخلوقات بننے لگی. تو مخلوقات جب بننے لگی ہیں تو سب سے پہلے جو خدا نے کریشن کی وہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آمین. جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی ہی آیت سنیں. اب کریشن پہلا حصہ میں نے کیا بتایا؟ خدا جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جو ابھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، وہ وجود رکھتا ہے، وہ کثرت رکھتا ہے، وہ الوہیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے، خود ہی خوش ہے، وہ محبت سے بھرا ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت میں کثرت میں رہتے ہوئے. لیکن جب وہ ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو تو باپ اور بیٹے اور روح القدس میں ظاہر کرتا ہے. آمین. تیسرے سٹیپ میں کریشن آتی ہے. ہمیں پہلا سٹیپ جس میں خدا کا وجود ہے وہ جاننا ضروری ہے. اس کے بعد جو ظاہر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ظہور اس کا، خدا کا ظہور باپ میں، بیٹے میں اور روح القدس میں ہوتا ہے. آمین. تیسرے سٹیپ پر اب ہم آ گئے ہیں. تیسرا سٹیپ کیا میں نے بتایا ہے؟ اب کریشن ہے. تو کریشن کے لیے جو بڑا بھید ہے وہ پہلی ہی آیت میں ظاہر ہوتا ہے. پہلی آیت کیا لکھی ہے؟ پیدائش اس کا پہلا باب کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ پیدا کا جو لفظ ہے یہ کریشن ہے. خدا کہاں ایگزسٹ کر رہا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں. خدا کا وجود کیسے ایگزسٹ کر رہا تھا نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور نہ ہی بتانے اور جاننے کی ضرورت ہے. یہ ہماری عقل سوچ لمیٹڈ ہے. ہم اس کو لاجک سے، ریزننگ سے، وجوہات سے، دلائل سے، بڑی کتابیں پڑھنے سے اور بڑے معاملات ریسرچ کرنے سے، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے. ہم جتنی مرضی ریسرچ کر لیں ہم نہیں جان سکتے. تو اس لیے پہلے ہی آیت کیا لکھتی ہے؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ ابتدا میں بگننگ، جہاں پر کریشن کی بگننگ ہوئی ہے، سب سے پہلے اس نے کس کو بنایا ہے؟ آسمان اور زمین کو. کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن اگلی جو آیت ہے بڑی پرسرار ہے، کیونکہ اس آیت اور اگلی آیت کے درمیان ایک گیپ ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کبھی بھی ایسی زمین نہیں بناتا یا اس نے بنائی جس میں اندھیرا ہو، سنسانی ہو، ویران ہو، کیونکہ خدا ہمیشہ کیا بناتا ہے؟ بیسٹ. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہوئی. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو کریشن میں سب سے پہلے خدا نے کیا بنایا؟ لکھا ہوا ہے آیت کے مطابق ہم چلیں، آسمان اور زمین کو بنا دیا. پہلے اس نے سپیس بنائی ہے، جگہ بنائی ہے. کوئی مخلوق ابھی زندہ چیز نظر نہیں یہاں پر آتی. پہلی یہ آیت بتاتی ہے ابتدا میں، بگننگ میں، شروع میں. اور یہاں اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سب سے پہلے. لیکن یسوع زمین اور آسمان سے بننے سے کیا تھا؟ پہلے موجود تھا. پہلے موجود تھا. جب ہم کہتے ہیں مولود تو اس کا مطلب یہ ہے خدا باپ نے فرمایا، اس نے کلمہ کو جو اس کے ساتھ تھا اس کو مولود کیا. مولود کرنے کا مطلب ہے کہ باپ نے کہا کہ آسمان اور زمین پیدا ہو جائے تو کلمہ نے کیا کیا؟ اس کو کریٹ کر دیا. آمین. آئے یسوع کے لیے زوردار آمین. پریز لارڈ. ہلیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے. خداوند یسوع مسیح کی جے. خداوند یسوع مسیح کی جے. اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین بنایا جاتا کلمہ کس کے ساتھ تھا؟ اور جو ہی خدا نے بولا
کہ زمین اور آسمان پیدا ہو جائیں تو کلمہ مولود ہو گیا. کلمہ کیا ہو گیا؟ مولود. مخلوقات سے پہلے مولود، اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین نظر آتی، یہ کلمہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ مولود کیسے تھا؟ مولود کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کلمہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ کون ہے؟ خدا ہے. جب باپ نے کلمہ سے کہا، بولا، تو کیا کہا اس نے کہا آسمان اور زمین پیدا ہوں. تو کلمہ کہاں آیا ہے؟ یہ باپ کے ساتھ ہے. کہاں پر آیا ہے؟ وہاں سے آگے بڑھا ہے، لیکن اس کا کنیکشن اس سے ٹوٹا نہیں ہے. جو ہی وہ اس سے نکلا ہے وہ مولود ہوا ہے. پہلے زمین اور آسمان بنایا کہ بیٹا نکلا باپ سے. یہ ہے بیگوٹن کا لفظ. یہ کریشن نہیں ہے. کلمہ کریشن نہیں ہے. غور سے سنیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جو کلمہ ہے وہ مولود ہے. مولود کا مطلب ہے کہ وہ ابھی باپ کے صلب میں ہے. یہاں پر کہاں پر ہے؟ باپ کے صلب میں، باپ کے ساتھ. لیکن جو ہی باپ نے کہا ہے، باپ نے اصل میں جو بولا ہے وہ کلمہ ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ آسمان اور زمین. یہ کلمہ کہاں جا رہا ہے؟ کریٹ کر رہا ہے. اور جو یہ کریٹ کر رہا ہے تو پہلے کلمہ بیگوٹن ہے، پہلے کلمہ مولود ہے. آمین. آئے کلمہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز لارڈ. تمام مخلوقات سے پہلے مولود. اب میرا سوال آپ سے ہے، کیا کلمہ پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں پیدا کیا. کلمہ نکلا ہے. پہلے سے تھا، ابتدا سے تھا، شروع سے تھا. وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا. وہ خدا تھا. اس کا جوہر خدا ہے، اس کی شخصیت خدا ہے. آمین. لیکن جو ہی باپ نے کہا آسمان اور زمین پیدا ہوں تو وہ کلمہ بیگوٹن ہوا. بیگوٹن کا مطلب ہے کہ کلمہ باپ سے نکلا. اور ظاہر کس نے کیا؟ روح القدس نے. روح القدس نے کلمہ کو ظاہر کیا. اور اس کلمہ کے بولے جانے سے، کس نے بولا تھا وہ کلمہ؟ باپ نے بولا. وہ باپ بن گیا، کلمہ بیٹا بن گیا. اور وہ کس نے ظاہر کیا؟ روح القدس نے. اور سب سے پہلے کیا بن گیا؟ آسمان. اور آسمان جو ہے یہ روحانی عالم ہے. یاد رکھیں، دو عالم کریٹ ہو گئے ایک دم سے. آسمان کون سا عالم ہے؟ زمین کون سا عالم ہے؟ اگلا سٹیپ سنیں کیا ہوا. اگلے سٹیپ میں خدا نے سب سے پہلے روحانی مخلوقات پیدا کی. سب سے پہلے کون سی مخلوقات پیدا ہوئی؟ اس میں سب سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے. انسان سے بھی پہلے کون پیدا ہوئے؟ فرشتے پیدا ہوئے. فرشتے خدا نے بنائے، جس میں کچھ فرشتوں کے نام ہیں، جیسے میکائیل، جبرائیل، لوسیفر. یہ فرشتے خدا نے بنائے آسمان پر. پھر لشکر، فرشتوں کے ساتھ لشکر، بے شمار فرشتے بنائے. ان کے گروہ بنائے، ان کے مرتبے بنائے. اینجلز، آرچ اینجلز، بڑے فرشتے یعنی مقرر فرشتے بنائے. آمین. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شیطان جو کہ اب لوسیفر ہے، اس نے خدا کے خلاف کیا کی؟ بغاوت کی. اور جو ہی بغاوت کی، خدا نے اسے، یہ مختصر بتا رہا ہوں، اس نے، خدا نے کیا کیا؟ اسے کہاں پٹک دیا؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کو کہاں پٹک دیا؟ زمین پر. جو ہی پٹکا ہے، اس کے جو باغی فرشتے تھے وہ بھی زمین پر آ گئے. اور زمین جو خدا نے خوبصورت پہلے ہی بنائی ہوئی تھی، انسان کے لیے پہلے سے تخلیق کی ہوئی تھی، فزیکل ریلم تھا، وہ انسان کے لیے تھی. یہ خدا کا پلان، ازلی پلان تھا. اس سے پہلے کہ بیٹا سامنے آتا، ظاہر ہوتا، سب سے پہلے زمین انسان کے لیے بنائی اور آسمان خدا نے اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے مقرر کیا. آمین. لیکن فرشتوں کو، جو لوسیفر اور اس کے باغی فرشتے تھے، اسے کہاں پھینکا؟ زمین پر. جو ہی زمین پر پھینکا تو انہوں نے زمین کو ویران کر دیا، سنسان کر دیا. اور گہراؤ کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا. یہ اندھیرا، یہ تاریکی اصل میں اس ابلیس شیطان کے گناہ کی تاریکی تھی، اس غرور کی تاریکی تھی.
وہ تاریکی کی فوجیں تھیں جو منڈلا رہی تھی زمین پر, سب کچھ ہو رہا تھا. ایسا ہی تھا. اگلی آیت جو ہے وہ اسی آیت کا اگلا حصہ بڑا اہم ہے, اور لکھا ہے اور پھر اس لمحے جب اندھیرا تھا, ویرانی تھی, سنسان تھا, لوسیفر زمین پر تھا, اس کے باغی فرشتے تھے. خدا نے زمین چونکہ انسان کے لیے تخلیق کی تھی, تو لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش, خدا کی روح کہاں پر جنبش کر رہی ہے؟ آمین, پریز لاڈ, ہالیلویا. اور پھر اگلی آیت میں لکھا خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی, آمین. خدا نے کیا کہا ہے؟ روشنی ہو جا, اور کیا ہو گئی ہے؟ کیا تھا؟ اندھیرا تھا نا وہاں, اندھیرا شیطان تھا اور روشنی یسوع تھا. یسوع کے لیے زور پڑتا ہے. پریز لاڈ, ہالیلویا, ہالیلویا. جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو پہلے سے تخلیق کی گئی تھی, یہاں پر شیطان آ گیا, ابلیس آ گیا, اس کی بدروہیں آ گئی, اس کے فرشتے آ گئے ساتھ, اور اندھیرا ہو گیا. اور جو ہی اندھیرا ہوا, روح القدس پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا, اور خدا نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا. اور وہاں پر کون اپیئر ہوا؟ خداوند یسوع. اور یہ زمین خداوند یسوع کے نور سے روشن رہی. کتنی دیر تک؟ ذرا آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہوگی. اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. کس سے جدا کیا؟ کیونکہ تاریکی کون تھا؟ شیطان. اور روشنی کون تھی؟ یسوع. یسوع کو کس سے جدا کر دیا؟ تاریکی سے. اور کیا کہا؟ اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو پہلا دن ہوا. آمین. کتنا دن ہے؟ سورج بن گیا, چاند بن گیا, روشنی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ یسوع ہے. پہلے دن میں کوئی سورج چاند نہیں ہے وہاں پر. خدا نے سب سے پہلے دن میں فرق کیا ہے, شیطان میں, تاریکی میں, اور یسوع میں ڈفرنس پیدا کیا ہے. پریز لاڈ, ہالیلویا. اس نے یسوع کو کریٹ نہیں کیا, اس نے کہا روشنی ہو جا. جو ہی اس نے کہا تو کلمہ, جو کلمہ بھی ہے اور حقیقی نور بھی ہے. خدا میں یسوع کون ہے؟ حقیقی نور. حقیقی نور وہ سامنے آیا ہے, اور اس نے زمین جو خدا نے تخلیق کی تھی اسے کو کیا کر دیا ہے؟ روشن کر دیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سورج کتنے دن بعد اور ستارے کتنے دن بعد بنے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ چوتھے دن. جنہوں نے کہا چوتھے دن زوردار تالیاں بجائیں. پہلے 3 دن خداوند یسوع مسیح روشنی کا منبع رہا ہے. پہلے 3 دن. پہلے 3 دن کون روشنی کرتا رہا ہے؟ یسوع. پہلے دن بھی یسوع, اور دوسرے دن بھی یسوع, اور تیسرے دن بھی یسوع. اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے یسوع کو کہا تو چھپ جا. خدا یسوع مسیح چھپ گیا. تو کیا ہوا؟ چوتھا دن. اور خدا نے کہا فلک نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں. اوپر کیا ہے؟ رات. اور کیا ہوا؟ تاریکی کو رات کا, اور دن کو کیا کہا؟ روشنی. دن, روشنی کو کیا کہا؟ دن کہا. یہاں پر چوتھے دن آ کر خدا نے کیا کیا؟ اس نے نیر بنائے. اس کے بعد گلیکسیز بنی ہے. اس کے بعد پہلے آسمان اور زمین, اس کے بعد گلیکسیز, ستارے, سورج, چاند, چیزیں, اور یہ سارا چوتھی آیت میں زمانوں کو بنایا, دنوں کو بنایا, برسوں کے امتیاز کے لیے بنایا, ساری اور فلک پر انوار کے لیے ہوں تاکہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور ایسا ہی ہوا. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے. ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے, اور ایک نیر اصغر کی رات پر حکم کرے. یعنی سورج دن پر حکم کرے اور چاند رات پر حکم کرے. روشنی, چاند کی روشنی ہوتی ہے, رات کو بھی روشنی ہوتی ہے چاند کی, یس ہوتی ہے. اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا, اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں, اور دن پر اور رات پر حکم کریں, اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. آمین, آمین. تو چاند اور سورج, ستارے, گلیکسیز, انوار, نیر کب بنے؟
کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد. 3 دن تک جو روشنی تھی وہ کس کی روشنی تھی؟ یسوع کی. آمین آمین. پریز لارڈ. اس لیے وہ حقیقی نور ہے, وہ دنیا میں آ گیا. حقیقی نور یسوع. پریز لارڈ. تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. پہلے کہ آسمان بنتا اور فرشتے بنتے, زمین بنتا اور چیزیں بنتی, پہاڑ, سمندر, ہمارے لیے اچھی چیزیں بنتی, کون پہلے تھا؟ یسوع. وہ کون تھا؟ خدا. یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. تمام مخلوقات سے پہلے وہ مولود ہے, وہ موجود ہے, وہ زمین پر آ گیا ہے. اور سب سے آخر میں کون پیدا ہوا ہے؟ سب سے آخر میں کسی کو پتا ہے؟ انسان. پہلے خدا نے انسان کے لیے پورا سیٹ اپ بنایا ہے. ہوا کے پرندے, مچھلیاں, پودے, فصلیں پہلے بنی, درخت, سب کچھ, پہاڑ, سب کچھ پہلے بنا. اور اینڈ میں 7ویں دن کس کو بنا دیا؟ انسان. کریشن کمپلیٹ ہوئی. آدم کے بننے سے اور ہوا کے بننے سے کریشن کمپلیٹ ہوئی. آمین. اب میرا آپ سے سوال ہے, جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا, یعنی پیدا کیا, تو اس نے, کیونکہ 2 عالم بنائے ہیں اس نے اسے روحانی عالم میں پیدا کیا یا جسمانی عالم میں؟ روحانی عالم میں. پہلے اس نے اسے روح بنایا. خدا روح ہے. خدا روح ہے, خدا جسم نہیں. خدا نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر, اس نے اپنے آپ کو مخلوقات میں ظاہر کیا. اس نے اپنے آپ کو انسان میں, یہ بھید ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم بہت اعلیٰ مخلوق بنائے گئے ہیں, اور خدا نے انسان کو بنایا. 7ویں دن جب اسے بنایا تو اسے نر اور ناری بنا. 6ٹھے دن جب بنایا تو اس کو نر اور ناری, اس کو برکت دی. اس کو کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو. یہ روحانی عالم میں اسے کہا, جسمانی میں نہیں. یہ برکت اس کی روحانی برکت ہے, یاد رکھیں. پھلنا, بڑھنا, زمین پر حکومت کرنا, معمور کرنا, اور ساری چیزوں کو انسان روح میں سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ خدا نے اسے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. یسوع مولود ہے, وہ مخلوقات سے پہلے ہے, وہ موجود ہے, وہ وجود رکھتا ہے, وہ خدا ہے. اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس نے آسمان اور زمین کو بنایا. جب آسمان پر گناہ ہوا تو شیطان کو نیچے اس نے پھینکا, اور اس کے مقابلے کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے انسان کو تخلیق کیا اپنے مخالفوں کے. زبور 8 میں لکھا ہے اپنے مخالفوں کے سبب سے خدا نے بچوں اور شیر خاروں سے اپنی حمد کو, اپنی قدرت کو کامل کروایا. آئے اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں. آپ کے وسیلہ سے خدا نے اپنی قدرت اور حمد کو کامل کروایا ہے. پریز گاڈ, ہالیلویا. اس لیے آپ کی عزت اور قدر بہت زیادہ ہے. خدا نے یہ بنانے کے بعد خدا نے 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا. اس نے سیلیبریٹ کیا, اپنی مخلوقات کے ساتھ جشن منایا. آرام کا مطلب ہے اس نے ان کو سب چیزوں کو دیکھا اور ان میں آرام پایا, یعنی ان کے ساتھ وہ خوش تھا, رہا. پریز لارڈ. اس کے بعد جب ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں تو پھر لکھا ہے انسان نے, خدا نے مٹی سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم کو, اور اس میں زندگی کا دم پھونکا. خدا پروسیس میں کام کرتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اس کے بعد اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. ہوا کو وہ نار اور ناری کو وہ پہلے بنا چکا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر اسی کی پسلی سے کیا کیا؟ عورت کو پیدا کیا, یعنی اس شخصیت کو پیدا کیا. پہلے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کی پسلی سے عورت کو بنایا اور اس کو بھی زندگی بخشی. پریز لارڈ, ہالیلویا. تو انسان, 2 عالم انسان کے اندر وجود میں آ گئے. پہلا کیا کون سا تھا؟ روحانی. ہم روح ہیں تو ہم کون سے عالم میں ہیں؟ اس لیے ہم روحانی عالم میں آسمان کو ٹچ کر سکتے ہیں.
आसमान पर सैर कर सकते हैं, आसमान पर जा सकते हैं। वो आसमान जो रूहानी आलम है, और बहुत से लोग जाते हैं, बहुत सी गवाहियां हैं, आसमान से होकर वापस भी कहीं आते हैं। आमीन। तो ये रूहानी आलम में कर सकते हैं, जिस्म में नहीं। जब पौलुस आसमान पर जाता है तो वो लिखता है कि मैं नहीं जानता कि मैं रूह में आसमान पर गया या बदन में, या रूह और बदन समेत, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता कई दफा उसकी रूह आसमान की सैर करके जमीन पर इस बदन में वापस आती है। अगर रूह बदन से जुदा होकर जाती है तो इसके लिए जो इंग्लिश की टर्म है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब है रूह का बदन से जुदा होकर बाहर निकलना, सैर करना जमीन पर, आसमान पर, और फिर उसमें वापस आना। ये खास नबियों और खास रसूलों और खास मुकद्दसीन के लिए मर्तबा है कि उनकी रूह ट्रांसलेट हो और फिर रूह वापस आए, और ये है कि कलाम के मुताबिक है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के बारे में जान रहे हैं, यीशु तमाम मखलूकात से पहले है। आमीन। और खुदा ने जब अपने आप को जाहिर किया है तो उसने कैसे जाहिर किया है, ये आखिरी हिस्सा, फिर हम दुआ करेंगे। कुलुसियों में देखें, उसी खत में वापस आए कि खुदा ने असल में अपने आप को कैसे जाहिर किया। देखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है। कौन? यीशु। अनदेखे खुदा की, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने ज़ाहिर। अनदेखा खुदा, उसको ज़ाहिर किसने किया है? यीशु ने ज़ाहिर किया। वो ज़ाहिर करने के लिए आया है। किसको? खुदा को। वो कैसे ज़ाहिर करता है? जब वो मुजस्सम होता है। खुदा को कैसे ज़ाहिर किया है? जब वो मुजस्सम हुआ है, जब वो मौजूद हुआ है, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यहूदियों, इस्राएलियों से जब कलाम कर रहा था, उसने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं। आमीन। इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ये टाइटल इस्तेमाल कर सकता है, मैं हूं सो मैं हूं। इब्राहिम के पैदा होने से पहले यीशु था। इसलिए ज्यूज ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उन्हें पहाड़ से गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा अपने आप को खुदा बना। कह रहे इब्राहिम से भी पहले था, जिसको तुम मानते हो। यीशु चरनी में ज़ाहिर हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ। ये 2000 साल पहले की बात है। कब की बात है? तकरीबन 2000 साल पहले की बात। लेकिन उससे पहले खुदा यीशु कहाँ था? उसका वजूद कहाँ था? वो खुदा के साथ था, वो कलमा था, वो एग्जिस्ट करता था। उसने पुराने अहदनामा में भी अपने आप को ज़ाहिर किया चट्टान के रूप में। उसने सदरक, मिशक, अब्दनजो के साथ अलाज़ादा के रूप में जलती हुई आग की भट्टी में अपने आप को ज़ाहिर किया। वो अपने आप को ज़ाहिर करता रहा, लेकिन जिस्म कब अख्तियार किया, जिस्म में कब ज़ाहिर हुआ? 2000 साल पहले। और कैसे? इंसानी रूप में मुकद्दसा मरियम के वसीला से वो ज़ाहिर हो गया। आमीन, आमीन। वो मुजस्सम हुआ। और इस आयत में हमने देखा, जो वो अनदेखे खुदा की सूरत तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, मौजूद है, क्रिएटेड नहीं है, बिगॉटन है, यानी खुदा से निकला है, खुदा से निकला है, खुदा के साथ जुड़ा है। वो हमेशा खुदा के साथ है। आमीन। जब निकला है तो वो मौजूद है, क्योंकि उसी में से सब चीजें पैदा की गई। सब आसमान की हो, यानी आसमान की फरिश्ते, सारी चीजें, उसमें इंसान, सब कुछ, या जमीन की चीजें जिसमें हम इंसान जिस्मानी रूप में, देखी हो या अनदेखी। दो वर्ड यहां पर नजर आ रही है, देखी या अनदेखी। तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। आमीन। किसके वसीला से पैदा हुई है? और किसके लिए पैदा हुई है? आमीन। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये यीशु की शख्सियत है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, और वो सब चीजों से पहले है, सब चीजों से पहले। और
उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आज खुशखबरी सुने आपके लिए, उसमें सब चीजें क्या रहती हैं? मैं उसमें कायम हूं। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है, भावें जमीन उलट जाए, समंदर पहाड़ कुछ भी हो जाए, मैं क्या रहूंगा? खौफ नहीं खाऊंगा, डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं किस में कायम हूं? हम यस्सु में कायम हैं, हम उस कलमा में कायम हैं, हम उस खुदा में कायम हैं। इसलिए खुदा के खादमीन आपको बार बार कहते हैं, डरो मत, खौफ ना खा, फिक्रमंद ना हो। जितनी बीमारियां ना, ये खौफ की वजह, इब्लीस खौफ का मंबा है। जब आप खौफ ज्यादा होते हैं, वो हम खाना कहां से खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पहनेंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे, फिक्रमंद हो जाते हैं। हमारे बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे, बड़े उहदों पर कैसे जाएंगे। कौन कायम कर रहा है? किस में आप मौजूद हैं? यीशु में। वो सब चीजें जो है उसमें कायम है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वो हमारी कलीसिया का हेड है। उसे वेलकम करें जोरदार तालियों से। वो मिलेनियम किंगडम चर्च का हेड है। आमीन। वही मबदा है। मबदा का मतलब है ओरिजिनेटर। हर चीज वो तख्लीक करता है, बनाता है हमारे लिए। उसने ये चर्च भी हमारे लिए बनाना है, उसने ये कॉलोनी हमारे लिए बनानी है। वो मबदा है। कोई भी चीज आपको चाहिए ना, वो ओरिजिनेटर है, मबदा है, ओरिजिन है। ओरिजिन, ओरिजिन कौन है? मबदा कौन है? आप नहीं है। अगर आप कहना जी आप चर्च बना लेंगे, आप अपना घर बना लेंगे, आपको बड़ी गाड़ी बना लेंगे, आपको चीज, मबदा कौन है? यीशु, ओरिजिनेटर। इसलिए उस पर भरोसा किया करें, उससे बात किया करें। वो आपके लिए सब कुछ बनाने के लिए तैयार है। और इस क्रिसमस पर खुशखबरी क्या है कि वो हमारे लिए आ गया है, और वो हमारे लिए जमीन पर आ गया है। और जो तीमुथियुस के खात में जो लफ्ज है, इसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे, वो बड़ा खूबसूरत खुदा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। आए मेरे साथ तीमुथियुस का खत निकालें कलाम मुकद्दस में से। तीमुथियुस का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 16 आयत गौर से सुने यीशु के बारे में। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में पता है क्या लिखा हुआ है? वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। खुदा जिस्म में, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रासबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया, और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, और दुनिया में उस पर ईमान लाए, और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। जिस्म में जाहिर हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मौजूद हुआ। कलाम पैदा नहीं हुआ, याद रखें, कलाम पैदा नहीं हुआ। कलाम मखलूक नहीं है। कलाम मखलूक है या मौजूद है? कलाम मुजस्सम हुआ, मौजूद, मुजस्सम हुआ, जिस्म अख्तियार किया, जिस्म में जाहिर हुआ। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीहत, ये है ईमान। और हम क्या लाए? वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रासबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, और दुनिया में उस पर ईमान लाए। कौन? हम उस पर ईमान लाए। कितने लोग हैं जो यीशु को खुदा मानते हैं क्योंकि वो खुदा है? कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो चरनी में जाहिर हुआ, चरनी में, बदन में जाहिर हुआ। उसका बदन क्रिएट नहीं किया गया, उसका बदन मौजूद हुआ। आमीन। बिगॉटन, वो जाहिर हुआ है। वो मुकद्दसा मरियम के बदन के वसीला से इंसान बनकर इंसानी रूप में जाहिर हुआ। इसलिए अब उसमें 2 नेचर्स हैं। गौर से सुने, कौन से? उसके अंदर अब 2 आलम पाए जाते हैं, रूहानी आलम और दूसरा, जब हम रूहानी आलम कहते हैं तो कहते हैं वो खुदा है, और जब जिस्मानी आलम कहते हैं तो वो इब्ने आदम है, इंसान है। आए यीशु के लिए जो खुदा भी है, इंसान भी है, जोरदार तालियां।
बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। इससे पहले कि आसमान जमीन बनाए जाए वो मौजूद है, बाप के साथ है और बाप में से निकला है। और जो ही बाप बोलता है कलमा तो वो मौजूद होता है, और जो ही मौजूद होता है चीजें तख्लीक होती हैं, आसमान तख्लीक होता है, जमीन तख्लीक होती है, और रोशनी हो जाती है, नूर हो जाता है, चीजें ज़ाहिर हो जाती हैं, और रूहुल कुद्स बेटे को ज़ाहिर करता है, रूहुल कुद्स मैनिफेस्ट करता है, और सारी चीजें हमारे सामने ज़ाहिर तौर पर नजर आती है। आमीन। अब हम रूहुल कुद्स के वसीला से बेटे में जिंदा है, यीशु में जिंदा है, कलमा में जिंदा है, उसमें कायम है। आए अपने कदमों पर खड़े हो और खुदाओं की ताज़ीम करना शुरू करें, उसका शुक्र करें इस क्रिसमस पर जो हमारे लिए आ गया, यानी बेटा ज़ाहिर हुआ। वो इसलिए ज़ाहिर हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया, गहराव पर अंधेरा था, रोशनी हो गई, खुदावंद ने रोशनी की, खुदावंद यीशु आ गया और उसने जमीन पर रोशनी की। और जब इंसान पैदा हुआ, इंसान से गुनाह हुआ, तो वो जिस्म अख्तियार करके जमीन पर आ गया और उसने अपने लहू से हमें बचा लिया। फिर से हम उसमें बहाल होते हैं, हमारी रूह बच गई है। ईमान रखें कि हमारी रूह बच गई है। अब हम नहीं मरेंगे, अब हम रूहानी आलम में एंटर हो जाएंगे और खुदावंद के साथ अब्दुल-आबाद रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम दो आलमों को टच करते हैं, हमेशा याद रखें। खुदावंद यीशु के वसीला से जो यीशु दो आलमों को टच करता है। कौन से दो आलम को? रूहानी आलम को जिसमें वो खुदा का बेटा है, और जिस्मानी आलम को जिसमें वो आदम का बेटा है, हवा उसके वसीला से, मुकद्दसा मरियम के वसीला से। आमीन। तो इसी तरह हम दो आलमों को टच करते हैं। हम जब रूह में हैं तो हम रूहानी आलम को टच करते हैं, और जब हम बदन में हैं तो हम फिजिकल आलम को क्या करते हैं? टच करते हैं। खुदा उनका शुक्र इस भेद के लिए जो हमारे लिए है। सब अपनी आंखें बंद करें, और जो यीशु को खुदा मानते हैं वो अपना हाथ, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना की उसका पहला बाब उसकी 4वीं आयत में यही भेद लिखा है। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। आमीन, आमीन। यीशु मुजस्सम होकर आया है, उसने जिस्म अख्तियार किया है, वो खुदा जो कलमा है वो मुजस्सम हुआ है। ये हमारा ईमान है। जितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ, वो अपना दोनों हाथ ऊपर करें। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, इस भेद में आपको बरकत दे रहा हूँ, क्योंकि कलाम में ही बरकत दी जाती है। खुदा ने इस भेद में कि खुदा मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ, इस भेद में कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, ये लोग हम सब ईमान लाए, और इस भेद में खुदावंद मैं इनको बरकत देता हूँ, और उस कलमा में इन्हें कायम करता हूँ, उसमें एस्टेब्लिश करता हूँ, और इब्लीस के वारों को, इब्लीस के हमलों को, उसकी तारीकी को, उसकी वीरानी को, उसकी सुनसानी को यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से कैंसिल करता हूँ। यीशु का नूर इन पर चमके, यीशु जो हकीकी नूर है इन पर चमके। खुदा यीशु अपनी कुदरत के कलाम से इनको संभाले, खुदा बाप अपनी कुदरत के कलाम से इनको संभाले, और ये हमेशा की जिंदगी में तेरे नाम को जलाल देते रहे। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, तो मिलेनियम किंगडम चर्च का हेड है, तो सर है, तो इसका बनाने वाला है, तो इसका कायम करने वाला है। तू ही ओरिजिनेटर है, तू ही मबदा है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। हम तुझे खालिक मानते हैं और हम मखलूक हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि बाप जब बेटे को जमीन पर लाता है, उस कलमे को लाता है, जब वो ज़ाहिर होता है, तो खुदा बाप फरिश्तों से कहता है कि बेटे को सिजदा करो, उस कलमा को सिजदा करो, उस शख्सियत को सिजदा करो, और उन्होंने ऐसा ही किया। हम भी उस बेटे को सिजदा करते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं। खुदा की बरकत इस कलीसिया में सदा रहे, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। सब कहें आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की। आमीन। अब हम खुश
خوشی خوشی اپنے ہدیے نذرانے